جی آغا صاحب، اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ ہے کہ آقا میرے ہسبینڈ نہیں، معذرت کے ساتھ، ہاں سوال یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں مرد ہوٹل جا کر سو جائے تو اس کی عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، سونے سے جو ہے نا وہ حالت احرام میں سونے سے جو ہے نا وہ سونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ جب سوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ سر کو نہیں چھپا سکتے ہیں، پاؤں چھپا سکتے ہیں، پاؤں کے اوپر کمبل ڈال لیں، چادر ڈال لیں، لیکن کو آپ نہ چھپائیں، باقی سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مستحب روزے رکھنے کی میں عادت بنانا چاہتا ہوں، تو میں کون سے دن کا انتخاب کروں کہ جس میں مستحب روزہ رکھوں، یعنی کون سا دن زیادہ فضیلت والا ثابت ہوگا اور زیادہ ثواب والا ثابت ہوگا پورے ہفتے میں سے، تو ایک دن کی تجویز فرمائیے آغا صاحب۔ میرے خیال میں جمعرات جو ہے نا وہ اس کا زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال مستحب روزے کے ہی حوالے سے ہے اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میرا روزہ ہوتا ہے لیکن اکثر کلیگ یا آفس کے دوست یا ایسے افراد ٹکرا جاتے ہیں دن میں کہ جو کھانے پینے پر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تم شرما رہے ہو، اور اب میں یہ بھی نہیں آگے سے بولا جاتا کہ نہیں میرا روزہ ہے، تو وہ اچانک عجیب ہو جائیں گے اور یہ مجھے برا اس لیے لگتا ہے کہ یہ خود نمائی میں نہ شامل ہو، تو میں ان کے کہنے پر کھاؤں یا نہ کھاؤں یا انہیں بتا دوں کہ نہیں میرا روزہ اور میں نہیں کھا سکتا، تو اس کی وضاحت فرمائیے گا صاحب۔ نہیں وہ دیکھیں، اگر آپ مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور کوئی دوست آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ افطار کریں، تو مستحب ہے کہ مومن کے کہنے پر آپ افطار کریں، بلکہ افطار مومن کے کہنے پر افطار جو ہے دن کو، وہ اس دن کے روزہ رکھنے سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ لیکن آپ نہ بتائیں اور جو ہے نا وہ پھر روزہ افطار کریں، اس سے وہ جو ہے نا وہ شاید فائدہ حاصل نہ ہو۔ بتائیں ان کو کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ وہ یہ تو آیا خود نمائی کہیں یا ریاکاری، یہ دار و مدار ڈیپینڈ کرتا آپ کی نیت پر۔ آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں روزہ کا نام لوں گا تو یہ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ آپ کہیں کہ معذرت میں نے ذرا روزہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ تاکید کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کر لیں، افطار کریں، اور افطار کا ثواب روزہ رکھنے سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے بلکہ روایات میں ہے۔ اور اس طرح علماء کرام فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ اور اگر وہ باقی یہ کہ ریاکاری ہو، یہ تو یا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا کہ میں روزے سے ہوں، یہ آپ کی نیت ریاکاری ہے یا یہ ہے کہ اس روزے کو بچانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کہ جو بیمار ہو اور اس کو بیماری یہ ہو کہ وہ پیشاب روکنے پر اختیار نہیں رکھتا، تو وہ میقات کراس کرے اور احرام نہ پہنے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہوگا، اور اگر کفارہ ہوگا تو وہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، احرام کے کپڑے نہ پہننے سے اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ مسلسل اگر اس کو پیشاب آتا ہے تو وہ شلوار قمیص یا پینٹ شرٹ میں ہوگا تو وہ بھی تو نجس ہو جائیں گے نا، وہ بھی نجس ہو جائیں گے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ احرام کے کپڑے نہ پہننا، یہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اب تو زمانہ نے بڑی ترقی کی ہے، پرانے زمانے میں یہ سہولتیں تو نہیں تھی۔ وہ پیمپر ہے، چھوٹے بچوں کے سائز کا بھی ہوتا ہے، بڑے کا بھی سائز ہوتا ہے، آپ جو ہے نا وہ پیمپر پہنے اور جو ہے نا وہ اوپر جو ہے نا وہ پھر احرام باندھیں، دو چادریں جو احرام کے ہوتی ہیں، تو وہ آپ کا جو ہے نا حالت احرام میں انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احرام کو پاک رہنا چاہیے، تو اس کو نجاست سے بچانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ استعمال کریں، پیمپر استعمال کریں، اور باقی
شلوار قمیص آپ پہنیں گے تو اس میں بھی تو یہی آپ کی مجبوری ہے جی. ویسے سلے ہوئے کپڑے پہننے کا جو کفارہ ہے وہ ایک بکرا ہے. جان بوجھ کے اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے تو اس کا بکرا کفارہ ہے. اور جتنے کپڑے پہنیں گے، شلوار کا کفارہ الگ ہے، قمیص کا الگ ہے، بنیان کا الگ ہے، اوپر کوٹ پہنا ہو تو اس کا الگ ہے بکرے. جی آقا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں کئی لوگوں کی جانب سے دعا کے لیے التماس آئی ہے، لیکن اس سے پہلے 3-4 ایسے میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ آقا صاحب بخار نہیں اتر رہا ہے، طبیعت نہیں صحیح ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ پہلے تجویز فرما دیجیے. بہت اچھا سوال ہے. ابھی پہلے بھی پڑھا تھا اور ابھی انہی دنوں میں بھی 13 تاریخ کو حضرت زہرا علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے میں دعا پڑھ رہا تھا. اس میں دعائے نور ہے، یعنی خاتون جنت کی جو تعلیمات ان میں سے ایک دعائے نور ہے. اور آپ ہادی ٹی وی پر بھی جو ہے نا یا جو ہے نا وہ یا خالق النور وغیرہ وہ پڑھتے ہیں. یہ دعائے نور جو ہادی ٹی وی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ دعائے نور ہے بخار کے لیے. اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہرا علیہ السلام سے یہ دعا لے کے 1000 سے زیادہ آدمیوں کو یہ دعا دی ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے اور اللہ نے انہیں شفا دی ہے. تو میں دعاؤں میں البتہ ہم دوا کی مخالفت نہیں کرتے، ڈاکٹرز کی طرح مشورہ کریں، مراجعہ کریں، لیکن دعاؤں میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر اور افضل دعا یہ دعائے نور ہے جو حضرت زہرا نے ظاہر ہے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور آگے سلمان فارسی کو بتائی ہے. اور سلمان فارسی کہتا ہے میں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو یہ دعا دی ہے، اللہ نے انہیں اس کی برکت سے شفا دی ہے. جی جی آقا صاحب دعا فرما دیجیے گا. کئی افراد نے اپنی بیماری کے لیے، اپنے والدین کے لیے، روزگار کے لیے دعاؤں کی التماس کی ہے، تو آپ دعا فرما دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں اور خصوصاً جنہوں نے آج کے ہمارے پروگرام میں دعا کی درخواست کی ہے، سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما. اور جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آپ کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.